ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ میں آج پی آر اے کے تمام ممبران کو، آفس بیررز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اہم ضرورت تھی اور آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں سمجھتا ہوں کہ پی آر اے کے لیے ایک خوبصورت دفتر جو ہے وہ اسمبلی کی چاردیواری میں قائم ہو گیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ میڈیا اور پارلیمان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ میڈیا کے ذریعے ہی پارلیمان کی ساری کارروائی جو ہے وہ پاکستان کے عام شہری تک پہنچتی ہے، اور پی آر اے ایک اور کے ساتھ ہمارا ایک ایسا بندھن ہے اور کہ پریس گیلری کے بغیر تو پارلیمان مکمل نہیں ہوتی۔ میری حتی المقدور یہ کوشش رہی ہے کہ میں پارلیمان کی جو پریس گیلری ہے اس کو جتنی بھی کوئی ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ آپ کے الیکشن ہوئے اور اس میں آپ نے ایک جو آپ کے الیکٹڈ باڈی سامنے آئی، میں ان کی کارکردگی سے پر بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میری یہ خواہش ہے کہ پارلیمان کی سربلندی کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی تکریم کے لیے، اس کی ڈگنیٹی کے لیے جہاں پاکستان کے ہر شہری نے کام کرنا ہے اپنی پارلیمان کو عزت دینے کا، وہاں آپ کا بڑا کلیدی رول ہے، آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گولڈن جوبلی ہوئی، اس میں بھی آپ لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پارلیمان کی کارروائی کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا پہ آشکارا کیا۔ اور آج خدا کے فضل و کرم سے جو ہمارا مانومنٹ ہے، جو آئین پاکستان کی جو گولڈن جوبلی کا مانومنٹ ہے، وہ تقریباً آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور جو اپنے تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ تعالی وہ مکمل ہو جائے گا۔ یہاں تک تو پارلیمان اور جو آپ کی تنظیم ہے اور آپ کے جو پی آر اے ہے اس کے ساتھ جو میرا سفر رہا وہ میرے لیے ہمیشہ ایک یادگار تھا۔ یہاں تک تو ہم پہنچے ہیں کہ ہم نے خدا کے فضل و کرم سے گولڈن جوبلی بھی منائی، آئین کی سربلندی کے لیے بھی کام کیا، اور ہم نے وہ تمام ریکارڈ جو تھا اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جس سے ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مستفیض ہو سکیں اور ان کو اپنی تاریخ کا پتہ چل سکے کہ یہ پارلیمان کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں تک پہنچا۔ اب یہاں سے آگے بھی ہم سب نے کوشش کرنی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہماری جو پارلیمان آئے گی 8 فروری کی الیکشن میں، وہ پارلیمان جو ہے وہ ان سب اقدار کو جو ہے وہ آگے لے کے چلے گی، اور ہم سب مل کر، ہم خواہ کسی بھی پوزیشن میں ہوں، اسمبلی کے اندر ہوں، اسمبلی کے باہر ہوں، اور میڈیا کے لوگ ہوں، تاجر ہوں، بزنس مین ہوں، یا جس بھی مکتبہ فکر سے ہمارا تعلق ہو، ہمیں ایک بات ضرور ذہن رکھنی چاہیے کہ پارلیمان جو ہے اس مدر آف آل انسٹیٹیوشن، یہی وہ منبع ہے جہاں سے سارے سوتے پھوٹتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پاکستان کی سربلندی، پاکستان کے استحکام، پاکستان کی مضبوطی اور پاکستان کے دفاع کی جو ہے وہ ضمانت ہے یہ پارلیمان۔ اللہ تعالیٰ اس پارلیمان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور جمہوریت یوں ہی پھلتی پھولتی رہے، اور اس کے ثمرات، جمہوریت کے ثمرات جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہے تو سر یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے حال ہی میں ایک ڈیسیژن کیا جس میں نااہلی کی مدت کا تعین کیا گیا، اور جو الیکشن ایکٹ میں جو منظور کیا تھا قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے، اس کو آنر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو منتخب فورم نے، باڈی نے جو فیصلہ کیا ہے وہی اسی کا اطلاق ہوگا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے جو ایک بالادستی ہے اس کی تسلیم کرنے کی طرف یہ کوئی اچھی پیش رفت ہے، اور آگے کیا دیکھتے ہیں کہ اداروں کے درمیان جو ایک تصادم کی فضا ہوتی تھی مستقبل میں اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں، سارے ادارے پاکستان کے ہمارے اپنے ادارے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اداروں کی آپس میں اگر کوئی چپکلش ہو، آپس میں اگر کوئی ہم آہنگی نہ ہو، تو
وہ تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اب ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت ہی نہیں بچا. اب تو ہم نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ فیصلہ کرنا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہو, جو پاکستان کے عوام کے مفاد ہو, وہ خواہ پارلیمان کے فیصلے ہوں, خواہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں, یا کہیں سے بھی وہ فیصلے ہوں. تو آج میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کچھ چیلنجز آ جائیں کسی قوم پر یا معاشرے پہ, تو پھر سر جوڑنے ہوتے ہیں, پھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے, پھر چھوٹی چھوٹی باتوں سے بالا تر ہو کر, ضد اور انا سے نکل کر ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے. اور مجھے کامل یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ پاکستانی قوم بڑی بہادر ہے, بڑی ریزیلینٹ ہے, بڑی محنتی ہے اور بڑے دانش مند قوم ہے. انشاءاللہ تعالی یہ اپنے وطن کو ان تمام جو چیلنجز ہیں ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے مدد کریں گے. ضد اور انا سے بالا تر ہو کر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ اس طرح کا انڈیا ادھر سے تو دیا یہ دیکھیں, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو, جب ہم میں بات کرتا ہوں تو یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے, کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے, میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, یہ ضد اور انا ہی تھی نا کہ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا. 75 سال سے تو ہم ووٹیں ڈال ہی رہے ہیں, 75 سال سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن اب ہم سب نے سنجیدگی کے ساتھ اپنا کوئی حساب کتاب آڈٹ کرنا ہے, بلکہ فورنزک آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اسپیکر صاحب یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سمیت پی ٹی آئی اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. کل جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی بلے کا نشان واپس لینے کے بعد کل انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹی بنا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے اور جو سپریم کورٹ کا بلے کا نشان واپس لینا ہے, اس کو آپ بطور اسپیکر ایک ڈیموکریٹ پارٹی کے طور پہ کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں بتاؤں, میرے نزدیک تو یہ کوئی زیادہ اہمیت کی باتیں نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک زمانے میں اس کا جو نشان تھا, انتخابی نشان, تلوار ہوا کرتا تھا, تو تلوار واپس لے لیا گیا, بلکہ اس لسٹ سے ہی نکال دیا گیا. تو ہم نے تو, میں سمجھتا ہوں کہ ہم تیر پہ آ گئے. تو دیکھیں, اصل میں تو آپ کی وہ نظریہ ہے, وہ آپ کی فکر ہے, وہ آپ کی ٹریننگ ہے, وہ آپ کا میسیج ہے. وہ صرف ایک دن میں تو میسیج نہیں آپ دے سکتے نا, اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے اور وہ میسیج کنوے ہوتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی, بالکل ہر ایک کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے, خواہ وہ ایک پارٹی ڈیمانڈ کرے یا دوسری. میں بطور سپیکر یہ سمجھتا ہوں کہ آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. راج صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے 28 مئی, دھماکے ہوتے ہیں, پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا جاتا ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے 9 مئی کو. آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں 28 کو اور 9 کو؟ 9 مئی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریڈ لائنز کراس کی گئی تھی جس کی کوئی معاشرہ, کوئی ملک. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑی جمہوریت, مدر آف آل ڈیموکریسیز, اگر آپ یورپ میں انگلینڈ کو کہتے ہیں, یو کے کو کہتے ہیں, یونائٹڈ کنگڈم کو, کیا وہاں کوئی آپ کو اجازت دے گا کہ آپ ان کی ملٹری انسٹالیشن پر حملہ کر دیں؟ کیا آپ کو کوئی یہ اجازت دے گا کہ آپ ان کے جو ہیروز ہیں ان کو آپ ان کی تضحیق کر دیں, یا ان کے کوئی جو تاریخی مقامات ہیں یا ان کے جی ایچ کیو پر آپ حملہ کر دیں؟ کون اجازت دے گا؟ یہ تو بات ہی کرنی غلط بات ہے, اور اس بات کو دہرانا بھی میں سمجھتا ہوں باعث شرمندگی ایک عام پاکستانی کے لیے. جہاں تک 28 مئی کا تعلق ہے, وہ دھماکے ہوئے, پاکستان ایک ایٹمی پاور بنا, وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ قابل فخر بات تھی, اور یہ قابل شرم بات ہے. سر, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اہم عہدیدار بھی, اہم عہدہ آپ کے صدر ہیں آپ, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ موجودہ الیکشن پیپلز پارٹی کی تیاری کس حد تک ہے؟ آپ کی جماعت کس حد تک الیکشن میں تیاری کے ساتھ جاری ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کس جگہ پہ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں, فی الحال تو پنجاب پیپلز پارٹی کو ہمارے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے بہت بہتر پوزیشن میں, اس کا کمپین بھی ہے, لوگوں تک اس کی جو ہے وہ آؤٹ ریچ بھی ہے, اس لیے میں, اور ان کا بہت اچھا عام فہم سادہ لفظوں میں جو ہے وہ منشور بھی سامنے آ گیا ہے, اور لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں.
रज़ाक साहब। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक करारदाद पास कर दी कि इलेक्शन मुलतवी करना है आने वाले। आप क्या समझते हैं कि आउट ऑफ फेडरेशन की सूरत में उस करारदाद की अहमियत कितनी? देखें, ये एक बात तो चली थी कि मौसम और जो हालात के तहत किए जाएं, लेकिन एक तरफ आपके ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने पूरी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि अपर हाउस जो है वो बहुत ही हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और तकरीम है, और पार्लिमान है वो भी पार्लिमान का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि करारदाद जिन मेंबरान ने पेश की, यकीनन उनके पास भी कुछ का जवाज़ होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि वो इदारा है, एक आइनी इदारा है जिसने इंतखाबात का इनाकाद करना है, तो उसको इन सब चीज़ों को देखना है कि करारदाद अगर आई है तो क्या, मेरा ख्याल है उसकी तरफ से जवाब आ गया है कि इंतखाबात होने चाहिए, और ये खुशाइंद बात है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कई ममालिक ने अपने इंतखाबात उस वक्त भी मुलतवी नहीं किए थे जो हालत जंग में थे। स्पीकर साहब, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो क्या देख रहे हैं? जिस तरह की कैंपेन चल रही है, अवामी रिस्पॉन्स है, आप समझते हैं कि जमात सादा अक्सरियत ले पाएगी या कोई कौमी हुकूमती तश्कील नज़र आ रही है? आपकी सियासी दानिश इस बारे में क्या कहती है? देखिए, मैं तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जो हुकूमत भी अल्लाह करे वो इस मुल्क की मफाद के लिए, इसके इस्तेकाम के लिए, गैर यकीनी की कैफियत को ख़त्म करने के लिए, सारे वसवसे और मखमसे जो हैं उनको एंड करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इक़दाम कर सके। और ये एक बात है, एक पोलिटिकली मैं वर्कर हूँ, पोलिटिकल वर्कर हूँ, मैं सोचता हूँ कि मौजूदा हालात में शायद कोई एक जमात मुझे नज़र नहीं आती कि वो कोई बहुत गोल्डन नंबर ले या उससे भी ऊपर चली जाए, या लेकिन आजकल पूरी दुनिया में भी शायद ये है कि अलाइंसेस और कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं। वो भी अगर बनती हैं तो मैं समझता हूँ कि वो भी अगर हमारा मतमा नज़र ये है कि हमने मुल्क को किसी गर्दाब से निकालना है और इसकी भलाई के लिए काम करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आए। नून लीग बरसदार आ रही, क्या कहेंगे आप? नून लीग के हवाले से एक तासुर बन गया है। मैं किसी जमात को एज ए स्पीकर जो है उसके खिलाफ में कोई बात नहीं करता। तासुर बनाना या ना बनाना, अब तो 8 फरवरी कितना दूर है, तो let us wait for 8th of February। थैंक यू सर। सबको सामने आ रहा है। स्पीकर साहब, एज प्रेसिडेंट पीआरए में आपका इंतहाई मशकूर हूँ, यहाँ जरूर कर लें। एज प्रेसिडेंट में आपका इंतहाई मशकूर हूँ, पीआरए बॉडी की तरफ से भी और अपनी तमाम जो मीडिया कम्युनिटी है, कि आप से लेके और तमाम पार्लियामेंट में काम करने वाले अफसरान और अमला और स्टाफ, उन सब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, और आइन की सरबुलंदी के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जो मीडिया का रोल है वो हम सियासी जमातों के शान में शाना होंगे। इंशाल्लाह हमें पीछे नहीं पाएंगे। आप बहुत शुक्रिया सदर साहब, आपके जज्बात का, आपके एहसासात का, और आपने जो बात की है, यही बात भी हम भी चाहते हैं कि हम सब मिलकर अपने मुल्क के लिए काम करें और पार्लियामान को जितनी भी तौकीर इज़्ज़त दे सकते हैं दें। और मेरे पब्लिक सेक्रेटेरिएट ने, नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस सिलसिले में जो भी खिदमात सर अंजाम दिए हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। थैंक यू सर। वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।